سب سے پہلے میں اسپیکر کلب میں آئے ہوئے تمام بھائیوں کو دوستوں کو دل سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ بچوں کو جو ڈراؤنی کہانیاں سنانے کے فائدے زیادہ ہیں کہ نقصان، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو نقصان ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت فائدے کے۔ تو جو پنشمنٹ ہے، پنشمنٹ بیڈ امپیکٹ، جو پنشمنٹ ہے اس کا بیڈ امپیکٹ ہے سیلف سینٹرڈ۔ جب ہم بچوں کو پنش کرتے ہیں تو بچوں کے دماغ میں ایک ہی بات آ رہی ہوتی ہے، دس از گوئنگ انفیئر می، ہو رہا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ بیڈ سچویشن کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پر جب وہ بیہیویئر ہوگا ان کا بیہیویئر اور لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی بیڈ ہوگا۔ تو دوسرے پوائنٹ پہ ہے کہ بچوں کو آپ بیڈ پرسن سمجھتے ہیں تو پھر بچے اپنے آپ کو بیڈ پرسن سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ مجھے پنشمنٹ ملتی ہے اس وجہ سے آلویز گوئنگ ٹو ڈوئنگ ہو آر بیڈ، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بیڈ سمجھتے ہیں۔ پھر برے کام کرنے میں بچوں کو پہلے کی طرح شرم محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، جیسے کہ اب اگر انہیں کوئی اچھا کہے گا تو وہ جب برے کام کریں گے تو وہ خود سوچیں گے کہ اگر مجھے یہ اچھے کہہ رہے ہیں تو میں یہ برے کام کر رہا ہوں، تو وہ خود شرم محسوس کریں گے۔ تو ہم ان کے لیے پازیٹیو ورڈ یوز کر سکتے ہیں، جیسے یو آر ویری گڈ بوائے، اس طرح سے ہم ان کے لیے پازیٹیو لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ وہ پھر آپ کے انٹرسٹ کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3 پہ ہے پنشمنٹ میک دس ہانیسٹ پرسن۔ بچے نے دیوار پر جیسے لکھا، بچے نے ایک دیوار پر ایک ڈیزائن کیا تو ہم بچوں کو سزا دیتے ہیں، جی یہ آپ نے غلط کیا۔ ہم نے سزا نہیں دینی، ہم نے اس کو بتانا ہے کہ دیکھیں یہ چیز غلط ہے، یہ کتنا برا لگ رہا ہے، پہلے کتنی دیوار اچھی لگ رہی تھی۔ اس طرح سے اگر ہم انہیں سمجھائیں گے تو ان پر اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا۔ تو نمبر 4 پہ ہے، اس سے بچوں کو دماغ میں یہ لفظ آتا ہے کہ اتھارٹی ہیں ہم، اس پر پھر بچوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس بہت اختیار ہیں، ہم ان اختیار کا مس یوز کرتے ہیں، تو پھر بچہ اس بات پہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے بچے کے ساتھ کنیکشن خراب ہونے لگتا ہے۔ جب بچے کے ساتھ کنیکشن خراب ہوتا ہے پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتا، پھر بچہ پہلے سے زیادہ مس بیہیو کرنے لگتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو نمبر 6 پہ ہے بچوں کے دماغ میں اتھارٹی فیل جنریٹ ہوگا اور ہر سچویشن پہ کس طرح ری ایکشن کرنا ہے اسے سمجھ نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کنفیوز ہوگا، اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کم ہوگا۔ تو پھر آخر لاسٹ پہ کہتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ نمبر 1 پہ ہے فریکوینسی ٹینٹ۔ بچوں کا دماغ ضد کرنا، چیخنا، جب چیخنے چلانے کا لگ جائے تو وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے بچوں کے لیول کی سوچ پہ آ کر سوچیں۔ جب ہم بچوں کے لیول پہ آ کے سوچیں گے تو پھر سارے مسئلے وہ ان پر حل ہوں گے۔ پھر فرینڈلی ماحول میں آ کر ہم بچوں کو سمجھائیں۔ سبلین فرینڈ، جب بچوں کے درمیان میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو ہم یہ نہ کہیں کہ بیٹا آپ کی غلطی ہے یا دوسرے کی غلطی ہے۔ اگر کوئی دوسرا جو اس کا اپوزٹ ہے وہ اگر بڑا ہے تو ہم اسے سمجھائیں گے، وہ تو مان جائے گا۔ جب جو چھوٹا ہے اسے بھی ہم سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے تو وہ بھی سمجھ جائے گا۔ تو نمبر 4 پہ ہے وائٹ لائن، سفید جھوٹ۔ بچوں کو جھوٹ بولنے پر پنش کرو، اس وجہ سے بیڈ امپیکٹ بچوں پر نہیں پڑتا۔ جب بچے اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم انہیں اگر پنش کریں گے تو اس پر بچوں کا برا امپیکٹ نہیں پڑتا۔ ایک حضرت علی کا ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کی نظر پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بچپن سے لے کر 7 سال تک بچوں کو ایسے بیہیو کرو کہ جیسے آپ ان کے غلام ہیں اور وہ آپ کے آقا ہیں، اور 7 سال سے 13 سال تک ایسے وہ ری ایکشن ان کے ساتھ کرو کہ وہ سمجھے کہ ہم ان کے آقا ہیں اور وہ ہمارے جیسے غلام ہیں، اور 13 سال سے بعد جب ہم ان کے ساتھ بیہیو کریں تو وہ ایسا فرینڈلی بیہیو کریں، تو اس سے بچوں پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو میں اپنی ایک بات بتاؤں کہ میں جب پرائمری میں تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ روزانہ کلاس میں بہت مار پڑتی تھی روزانہ کی بنیاد پر۔ تو آج مجھے بتانے میں یہ افسوس ہو رہا ہے کہ وہ بچے ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے کہ 3 سے 4
مرتبہ اسے پولیس بھی حراست میں لے چکی ہے. اس وجہ سے بچوں پر سزا کا برا امپیکٹ پڑتا ہے. تو بچوں کو اگر ہم کہانیوں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے سمجھائیں تو وہ بچوں پر مثبت اثر پڑتا ہے. تھینک یو ویری مچ.